بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ دوستو، ایک کافر جن سے حاملہ ہونے والی لڑکی کا سچا واقعہ، جس نے ایک BA پاس لڑکی کی زندگی برباد کی، اس کا پارٹ 1 ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج اسی ویڈیو کا پارٹ 2 اپلوڈ کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ چلیں پارٹ 2 کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بابا جی، آپ جو مرضی کر لیں، مگر یہ بات طے ہے کہ میں اس سے تعلق ختم نہیں کروں گی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب کوئی مرد مجھے چھو نہیں سکتا اور نہ کوئی راضی رکھ سکتا ہے۔ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ وہ بے قراری سے اٹھ پڑی تھی۔ اس کی ماں پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اس لیے میری بات جلد سمجھ جاؤ گی۔ ادھر آرام سے بیٹھ جاؤ اور غور سے میری بات سنو۔ وہ بے دلی سے بیٹھ گئی تو میں نے اس دوران ایک عمل پڑھا اور اس کے گرد حصار قائم کر دیا اور کہا، تم اس دائر سے باہر نہیں نکلو گی۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، تم کہتی ہو کہ اس حرام زادے جن سے تم نے شادی کر لی ہے اور اب تم دونوں راتوں کو ایک شرمناک اور غیر شرعی کھیل کھیلتے ہو۔ میری بات یاد رکھو لڑکی، اسلام میں کسی عورت کو جن کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ تم زنا کر رہی ہو، وہ تمہیں برباد کر رہا ہے، تمہارا خون چوس رہا ہے، تمہاری جوانی سے کھیل رہا ہے۔ وہ شیطان ہے۔ شیطان وہ آگ سے بنا ہے اور تم مٹی سے۔ تم کبھی گرم کوئلے کو کاغذ پر رکھ کر دیکھو، جہاں رکھو گی وہاں سے دھیرے دھیرے جلا ڈالے گا۔ یہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ جن زادہ آگ ہے، آگ انسان کی دشمن ہے۔ یہ جنات ہوں یا شیاطین، ان کی انسان سے ازل سے دشمنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے سختی سے منع فرماتے ہیں۔ میں نے پہلے اسے واضح کیا تو وہ سٹپٹایا کر بولی، وہ آگ نہیں ہے میری بچی، وہ آگ ہی ہے، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ راحت اور سرور ہے، ٹھنڈک اور پیار کا سمندر ہے۔ لڑکی مخمور لہجے میں بولی اور انگلی میں پہنی انگوٹھی کو سہلانے لگی۔ انگوٹھی پر نظر پڑتے ہی میں چونکا اور اس کی ماں سے پوچھا، یہ انگوٹھی اس کے منگیتر نے دی ہے؟ ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے۔ ماں کے بولنے سے پہلے ہی لڑکی بولی، وہ غریب مسکین مجھے چاندی کی انگوٹھی لے کر نہیں دے سکا تو ہیرے کی یہ انگوٹھی کہاں سے خرید پاتا؟ اس کے لہجے میں تفاخر تھا، یہ تو میری جند جان نے دی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس جن نے لڑکی کو پوری طرح اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ میں نے لڑکی سے کہا، کیا میں یہ انگوٹھی دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے یہ اصلی ہیرے کی نہیں ہے۔ اس کی بنویں تن گئی سخت لہجے میں بولی، تمہیں ہیرے کی پہچان کیا ہوگی؟ میں نے کہا، مجھے پتھروں کی پہچان ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، کیونکہ میں اس انگوٹھی کو اپنی دسترس میں کر کے اس جن تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ جنات کی کمزوری ہوتی ہے، جب وہ کوئی شے تحفہ میں کسی انسان کو دیتے ہیں تو اس میں ان کی مانوس خوشبو شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ وہ اپنے مشہور کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے انگوٹھی حاصل کی اور پھر اس پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ لڑکی سٹپٹائی اور حصار سے نکل کر انگوٹھی لینے کے لیے مجھ پر جھپٹی، مگر میں نے اسے حصار میں ہی بند کر دیا اور پھر دھونی سے لگا کر اور پانی دم کر کے اس کے اوپر چھینٹے مارے۔ اس کے بعد میں نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی۔ میں نے انگوٹھی کو سلگتی دھونی کے اندر پھینک دیا تو کچھ ہی دیر بعد وہ جن آگ بگولا ہو کر حاضر ہو گیا۔ لڑکی کی حالت بگڑ گئی، اس کا پیلا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں مجھے اس جن کا اصلی چہرہ نظر آنے لگا۔ پھر مجھے یہ معلوم کرنے میں دیر نہ لگی کہ اس جن کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے حسب روایت اس سے مکالمہ شروع کیا۔ کوئی بھی اچھا عامل سب سے پہلے جنات کا حدود اربا اور ان کے مقاصد معلوم کرتا ہے، پھر اسے موقع دیتا ہے کہ وہ مغلوب کی جان چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر وہ سرکش اور ہٹ درم ہو تو پھر عامل اسے مقابلہ کرتا ہے اور اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اس موقع پر اگر وہ جن عامل سے طاقتور ہو تو پھر عمل کی خیر نہیں ہوتی۔ نہ صرف عامل بلکہ مغلوب کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا
تو وہ زخمی درندے کی طرح مسکرایا اور بولا میں نام نہیں بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس پر وہ مجھے دھمکی دے کر بولا میں جہاں بھی رہتا ہوں تمہیں اس سے کیا؟ یاد رکھو اگر تم نے کوئی عمل پڑھا تو میں اس لڑکی کو بھی مار ڈالوں گا اور تمہیں بھی اور اس بڈھی کو بھی۔ لڑکی کی ماں سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ میں نے دم شدہ پانی اس پر چھڑکا اور جن سے مخاطب ہوا بس ایک موقع تمہیں دے رہا ہوں، لڑکی کی جان چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ میں جان گیا ہوں کہ تم لاہور کے رہنے والے نہیں ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں؟ وہ خون خوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا لاہور میں رہنے والے جنات میرے نام سے آگاہ ہیں۔ میں نے اسے کہا تمہارا رنگ اور بو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تمہارا لاہور سے تعلق نہیں ہے۔ میں لاہور کے جنات کی بو پہچان لیتا ہوں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب میں وہ مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے اسے زیادہ موقع نہیں دیا اور اس پر گھیرا تنگ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھنے لگا اور جنات کو تسخیر کرنے والا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عمل پڑھ کر اسے حصار کے اندر ہی قید کر لیا۔ وہ بہت بنبنایا، چلایا، دھمکیاں دیتا رہا، اکڑ دکھاتا رہا، لیکن میں نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ سرکش جن تھا جو اس کے باوجود جلدی قابو میں آ گیا۔ اس کی عمر ابھی 60 سال تھی اور تازہ بالغ ہوا تھا، اس لیے میرے علوم کے آگے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا۔ میں نے اسے لڑکی کے اندر سے باہر نکالا اور دھونی تیز کر کے اسے دھوئیں کے اندر قید کر دیا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں مردہ شپلی کی طرح دھوئیں میں بیٹھا تھا۔ عورت صرف اس کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھتی تو کچھ کھا کر گر جاتی۔ لڑکی بے ہوش ہو کر حصار میں گر گئی تھی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو میں نے اسے روک دیا۔ ہاں اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے پورے جلال کے ساتھ اس سے پوچھا۔ وہ گنگنایا، ہاتھ جوڑنے لگا، بولا آپ کو یسوع مسیح کا واسطہ، آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے چھوڑ دیں۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تم بد کردار اور کافر ہو، تم نے ایک مسلمان لڑکی کو تباہ کیا ہے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ کہنے لگا میں عیسائی ہوں اور سکھر سے آیا ہوں، یہاں میں گورا قبرستان میں اپنے عزیزوں سے ملنے آیا تھا۔ ان کی پوری پکھی یہاں کئی سالوں سے رہ رہی ہے۔ ایک روز میں نے اس لڑکی کو اس کے منگیتر کے ساتھ باغ جناح کی پہاڑی پر دیکھا۔ دونوں دنیا والوں سے چھپ کر ایک دوسرے کے ساتھ عشق لڑا رہے تھے۔ میں تب اس پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکی کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے اور میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا کہ میں اسے خراب نہ کروں، لیکن میں بہک گیا تھا۔ میں نے اس کافر جن کو گدی سے پکڑا اور ایک دم شدہ کیل اس کی پینٹ میں ٹھونک دی۔ وہ دہشت ناک چیخ مار کر بولا ہائے میں مر گیا، تم نے مجھے اپاہج کر دیا ہے۔ پھر میں نے دھونی کو تیز کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد بہت سے وظائف پڑھے، کمرے کو پاکیزہ کیا اور صدقہ خیرات کیا۔ کسی جن چاہے وہ کافر ہی ہو، اسے مارنے کے بعد عامل کو بہت سے حفاظتی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ تک میں اپنے عملیات میں مصروف رہنے کے بعد لڑکی کو ہوش میں لایا، اسے دم شدہ پانی اور توید دیا۔ جن کے جنسی تشدد نے اسے کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو سمجھایا کہ اسے ٹھیک ہونے میں کم از کم 3 ماہ لگیں گے، اس کا خون صاف کرنا ہے، کافی جن نے اس کے اندر اپنی غلاظت و نجاست داخل کر دی ہے، اس کا مستقل روحانی علاج کیا جائے گا۔ وہ میری بات سمجھ گئی۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد وہ پہلی سی مردہ چہرے والی لڑکی ہری بھری ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کی شادی بھی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد کسی قسم کا افسانوی لطف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جنات کی جنسی اشتہا پسندی زندگی کا ایک معمولی سا رخ دکھانا ہے۔ جنات کی جنسی زندگی کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو جو باتیں کی ہیں بہت سی عجیب لگیں گی، مگر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ضرورت اور مجبوری ہے جس کے تحت ایک جن انسان کے اندر صلاحیت کرتا ہے اور اسے اپنے مطیع و یرغمال بناتا ہے۔ اس کے چند ایک مقاصد ہیں۔ پہلا، مرد جن خاکی عورت پر 2 وجوہات کی بنیاد پر مہربان ہوتا ہے۔ ایک، عورت انتہائی پاک باز، پرہیزگار اور عبادت گزار ہو،
تو جن اس کی خدمت پر مامور ہو جاتا ہے۔ عورت کی روحانی طاقتیں اس کو اسیر کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال پیش کرتا ہوں۔ لاہور میں داروغے والا میں 2 عامل بھائی رہتے تھے۔ ان کے پاس بابا جی نام کا ایک جن آتا تھا جس کی عمر 1500 سال تھی۔ یہ جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا تھا اور مجھے اس عامل سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میرے کچھ جاننے والے بھی اس سے ملتے تھے۔ یہ جن ان کی والدہ کا خدمت گزار تھا اور ان کی والدہ ایک پرہیزگار عورت تھی۔ اس کی وفات کے بعد بابا جی نامی جن پہلے بڑے بیٹے کے پاس رہا، پھر اس کے چھوٹے بیٹے کے پاس چلا گیا، مگر چھوٹا بیٹا خلاف اسلام حرکات کرتا تھا، اس لیے بابا جی جن اس سے متفکر ہو کر دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ان سے ایسا ناراض ہوا کہ دونوں بھائیوں کو عرش سے فرش پر لا پھینکا۔ پہلے اس نے ان کی اولادوں کو تباہ برباد کیا، پھر انہیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ ایک بار بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے بابا جی کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ کیا اب وہ آتے ہیں؟ اس نے کہا جب مرضی ہو آ جاتے ہیں، جب دل کرے نہیں آتے ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے وہ عورت پر عاشق ہونے والے جنات عموماً بد فطرت، سرکش اور شرارتی ہوتے ہیں۔ یہ عورت کے ساتھ جنسی اختلاط کرتے اور اسے برباد کرتے ہیں۔ ان میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنی بھی عورتوں کو جنات سے نجات دلائی ہے، ان میں سے اکثریت کافر جنات کی نکلی۔ اور جننی جب کسی مرد عاشق پر ہوتی ہے تو اس کا پہلا تقاضا ہی اس سے شادی کا ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ جب ایک مرد کے پاس جن آتا ہے تو اس کی یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ عامل ایک پرہیزگار، متقی اور صاحب کرامات ہوتا ہے۔ جنات ایسے انسانوں سے تعلیمات حاصل کرنے آتے ہیں اور عامل اسے کسی وظیفہ کے زور پر قید کر لیتا ہے، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جنات کا انسانوں کے پاس آنا۔ تیسرا، جن جب ایک مرد کے پاس آتا ہے تو اس کی یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ عامل ایک پرہیزگار، متقی اور صاحب کرامات ہوتا ہے۔ جنات ایسے انسانوں سے تعلیمات حاصل کرنے آتے ہیں۔ عامل ایسے جنوں کو کسی وظیفہ کے طور پر قید کر لیتا ہے اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جنات کا انسانوں کے پاس آنا بامر مجبوری ہوتا ہے۔ وہ اپنی رضامندی سے کسی انسان کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ پیار محبت ان کی سرشت میں نہیں ہوتا۔ انہیں قابو کرنے کے لیے عامل کا طاقتور ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کمزور عامل جن کو قابو نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جنات بے وجہ انسانوں کے تصرف میں نہیں آتے۔ انسانوں کی جنات سے شادیاں زمانہ قدیم سے مروج ہیں اور تاریخی کتب میں ان کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں ہم جنات سے حمل ٹھہر سکتا ہے یا نہیں، اس موضوع پر بات کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔